الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ عَبْدًا عَلَىٰ أَن يَسْتَخْدِمَهُ الْبَائِعُ شَهْرًا أَوْ دَارًا عَلَىٰ أَن يَسْكُنَهَا الْبَائِعُ مُدَّةً مَّعْلُومَةً أَوْ عَلَىٰ أَن يُقْرِضَهُ الْمُشْتَرِي دِرْهَمًا أَوْ عَلَىٰ أَن يُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةً۔ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر خریدنے اور بیچنے والے نے دونوں میں سے کسی ایک نے ایسی شرط لگائی، خریدنے والے نے یا بیچنے والے نے، کہ جس میں خریدنے یا بیچنے والے کا ہی صرف فائدہ ہے، دوسرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے بیچنے والے نے یہ شرط لگائی کہ میں یہ ماروتی کار آپ کو بیچ رہا ہوں 2 لاکھ روپے میں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں 1 مہینہ جو ہے نا اس میں سواری کروں گا، تو یہ شرط فاسد ہونے کی وجہ سے بیع جو ہے یہ فاسد ہو جائے گی۔ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ عَبْدًا عَلَىٰ أَن يَسْتَخْدِمَهُ الْبَائِعُ شَهْرًا، اس زمانے کے اعتبار سے مثال بیان کر رہے ہیں کہ غلام بیچا اس شرط پر کہ بیچنے والا 1 مہینے تک اس کی خدمت لے گا، یعنی 1 مہینہ یہ میری خدمت کرے گا، میرا کام دھام کرے گا۔ أَوْ دَارًا عَلَىٰ أَن يَسْكُنَهَا الْبَائِعُ مُدَّةً مَّعْلُومَةً، اور یا گھر بیچا اس بات پر کہ بیچنے والا اس میں ایک متعین مدت تک رہے گا، جیسے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ ایسا بول دیا۔ او علی ان یقرضہ المشتری درہما، یا اس بات پر کہ خریدنے والا اس کو یعنی بیچنے والے کو قرضہ دے گا 1 درہم، کہ میں آپ کو یہ سامان بیچ تو رہا ہوں لیکن مجھے جو ہے نا پیسے کی ضرورت ہے، آپ کو قرضہ بھی الگ سے دینا پڑے گا، اس شرط پر میں یہ بیچ رہا ہوں، اس طرح۔ او علی ان یہدی لہ ہدیۃ، یا اس شرط پر کہ وہ اسے ہدیہ دے گا، یعنی خریدنے والا جو ہے بیچنے والے کو تحفہ دینا پڑے گا تبھی میں یہ بیچوں گا، اس طرح کی شرط پر جو ہے اگر بیع ہوئی تو یہ بیع ناجائز ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ کذالک لو باع، اسی طریقے سے اگر بیچا عبدن غلام کو علی ان یستخدمہ البائع شہرن، اس شرط پر، اس بات پر کہ بیچنے والا اس سے خدمت لے گا 1 مہینہ، او دارن علی ان سکن یسکن، باب دیکھ لیجیے گا اس کا، یا گھر بیچا اس بات پر کہ وہ رہے گا اس میں، بیچنے والا رہے گا اس میں مدتاً معلومتاً، ایک معلوم مدت تک، او علی ان یقرضہ المشتری درہما، یا اس شرط پر کہ مشتری یعنی خریدنے والا اس کو یعنی بیچنے والے کو قرضہ دے گا 1 درہم، او علی ان یہدی لہ ہدیۃ، یا خریدنے والا بیچنے والے کو ہدیہ دے گا۔ یہ سب جو ہے شرط ناجائز ہے، اور بیع جو ہے اس سے شرط فاسد کی وجہ سے بیع فاسد ہو جائے گی۔ وَمَن بَاعَ عَيْنًا عَلَىٰ أَلَّا يُسَلِّمَهَا إِلَىٰ رَأْسِ الشَّهْرِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، وَمَن بَاعَ جَارِيَةً أَوْ دَابَّةً إِلَّا حَمْلَهَا فَسَدَ الْبَيْعُ۔ کسی نے کہا کہ میں یہ سامان بیچ رہا ہوں، آپ ہمارے سودا کر لیجئے، اتنے میں بیچا، اس نے کہا اتنے میں خریدا، لیکن اس میں ایک شرط یہ لگا دی کہ آپ خرید لیجئے لیکن یہ سامان میں آپ کو سپرد کروں گا 1 مہینے کے بعد یا 25 دن کے بعد، ابھی نہیں، یہ بھی شرط فاسد اور بیع فاسد ہو جائے گی۔ وَمَن بَاعَ عَيْنًا، اور اگر کسی نے کوئی چیز خریدی، عین سے مراد کوئی بھی چیز، چاول دال گیہوں آٹا پانی جو بھی، وَمَن بَاعَ عَيْنًا، کسی نے کوئی چیز خریدی، پانی خریدنے سے مراد وہی کہ جس پانی کا وہ مالک ہے اس کو بیچے۔ وَمَن بَاعَ عَيْنًا، کسی نے بیچا کوئی چیز، عَلَىٰ أَن أَلَّا يُسَلِّمَهَا، اس شرط پر کہ وہ اسے نہیں سونپے گا، إِلَىٰ رَأْسِ الشَّهْرِ، 1 مہینے تک، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، تو بیع فاسد ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ اوپر کیا شرط تھی کہ مبیع سے فائدہ اٹھانے کی شرط، اور یہاں پہ کیا ہے کہ مبیع کو روک لینے کی شرط اس نے لگا دی، تو یہ بھی ناجائز ہے، بیع فاسد ہوگی۔ وَمَن بَاعَ جَارِيَةً، کسی نے لونڈی بیچی، اور دابۃً، یا چوپایا بیچا، إِلَّا حَمْلَهَا، مگر اس کے حمل کو نہیں بیچا، یعنی کہا کہ دیکھو یہ لونڈی جو ہے نا حالت حمل میں ہے، تو اس کا جو بچہ ہے وہ تمہارا نہیں ہوگا، میرا ہوگا۔ یا گائے بیچی، بھینس بیچا، کہا اس پہ پیٹ میں جو بچہ ہے نا وہ آپ کا نہیں ہوگا، وہ میرا رہے گا پیدا ہونے کے بعد، یہ بھی کہتے ہیں فسد البیع، بیع فاسد ہوگی۔ کسی نے لونڈی بیچی یا جانور بیچا، الا حملہا، اس کے حمل کو چھوڑ کر کے، مگر اس کے حمل کو یعنی اس کے حمل کو نہیں بیچا، فسد البیع، بیع فاسد ہوگی۔
ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع أو يخيطه قميصا أو قباء أو نعلا على أن يحذبها أو يشركها فالبيع فاسد۔ اچھا، کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی چیز خریدی، آپ کسی کے پاس گئے خریدنے کے لیے کوئی سامان، مثال کے طور پر یہاں دیا ہوا ہے کپڑا خریدنے کے لیے گئے دکاندار کے پاس، آپ نے کہا دیکھو میں آپ کا کپڑا خرید لوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ سلا کے آپ کو ہی دینا پڑے گا، یعنی اب مشتری فائدہ اٹھا رہا ہے بائع سے۔ پہلی مثالیں جو تھی اس میں بائع جو ہے وہ بائع کا فائدہ ہو رہا تھا، اس کی مثالیں تھیں، اور ابھی جو ہے خریدنے والے کو کیا فائدہ، خریدنے والا اپنے فائدے کی شرط لگائے تو بھی بے فاسد ہوگی، یہ مثالیں دی جا رہی ہے۔ تو کہا کہ یا آپ نے جو ہے مثال کے طور پر آٹا خریدا اور کہا کہ بھیا میں آپ سے آٹا خریدوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ گھر میں آ کے روٹی تم ہی بنا دینا، تو یہ شرط نہیں چلے گی۔ یا آپ نے کپڑا خریدا لیکن کہا کہ سلا کے آپ کو دینا پڑے گا۔ یا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، چپل جو ہے نا بنے بنائے نہیں رہتے تھے، تو نال خریدا جاتا تھا، ٹھیک ہے، چمڑی کے، اور پھر اس کو جو ہے نا برابر، یعنی اس کو برابر دو پیس اس کے بنائے جاتے تھے۔ تو خرید لیا، کہا نال خریدا، کہا کہ اس کو برابر تمہیں ہی کرنا ہے، یعنی دو جوڑی تم کو ہی بنانا ہے۔ یا کہا اس میں جو پھیتا ہوتا ہے وہ بھی تم کو لگانا ہے۔ اس زمانے میں جو نا وہ یہ لائیو جو ہے یوں بولیے کہ چپل بنا کر کے بیچی جاتی تھی، ابھی تو فیکٹریاں بن گئی اور ہزاروں چپل بنے بنائے مل جاتی ہیں، بنی بنائی۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے آپ نے شرط لگا دی کہ میں، مثال کے طور پر آپ گئے گلاب جامن کا مٹیریل خریدنے کے لیے، کہا میں خریدوں گا لیکن آپ ہی کو جو ہے گلاب جامن بنا کے دینا پڑے گا۔ سنترا خریدنے کے لیے گئے، کہا جوس نکال کر آپ کو دینا پڑے گا۔ اس طرح کی شرط لگائے تو یہ سب شرط فاسد ہونے کی وجہ سے بے فاسد ہوگی۔ ومن اشترى ثوبا، اور اگر کسی نے کپڑا خریدا، خریدار کی بات ہو رہی ہے، علی ان یقطعہ البائع، اس شرط پر کہ بائع ہی اس کی کٹنگ کرے گا، اس کو کاٹے گا، وَيُخَيِّتَهُ قَمِيصًا، اور اس کو سل کر، اور اس کو قمیص سل کر دے گا، او قباءً، یا قبا، جو بھی قمیص، قبا جبہ، قبا جو ایک خاص طریقے کا لباس ہوتا ہے، یا قبا سل کر کے دے گا، اور نعلاً، یا چپل کا نال خریدا، علی ان یحذوها، اس شرط پر کہ وہ اسے برابر کر کے دے گا، یعنی بیچنے والا، اور یشرکھا، یا اس میں پھیتا لگا کے دے گا، تسمہ وغیرہ جو ہوتا ہے، بدھی اس کو بولتے ہیں، بدھی سمجھتے ہیں، چپل کی بدھی سلیپر میں جو ہوتی ہے، جی بدھی ہے، پھیتا ہے، اور کیا بولتے ہیں اس کو، آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہم لوگ پھیتا ہی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ پھیتا، ہاں، تو پھیتا لگا دے گا، اور یشرکھا، یا اس نال میں پھیتا لگائے گا، یہ سب شرط لگا دی، فالبیع فاسد، تو بیع فاسد ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ نیچے کہتے ہیں کہ اس طرح کی شرط لگانا کہ جناب وہ نامعلوم مدت میں بیع کروں گا، یعنی یہ بیع جو ہے وہ، جیسے آپ نے کہا کہ میں یہ سامان جو ہے نا آپ سے خریدتا ہوں، اور سامنے والے نے کہا میں بیچتا ہوں، کب؟ تو کہا کہ جب ہولی ہوگی تب۔ تو ایسا نہیں کہ ہولی جب آئے گی تو بیع لاگو ہو جائے گی، نہیں، وہ ہولی کب ہوگی نہیں ہوگی۔ اس زمانے میں چونکہ اس طرح کی تاریخ جو ہے نا وہ معلوم رہتی ہے، پہلے کیلنڈر وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا تو طے نہیں رہتا تھا کہ کتنے دن کے بعد آئے گا، کنفرم نہیں رہتا تھا، اور ابھی تقریباً کنفرم کر سکتے ہیں، اگر چاند کی تاریخ نہ ہو، انگریزی تاریخ ہو، تو ابھی چونکہ کنفرم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی اس زمانے میں بیع آپ کر سکتے ہیں کہ میں نے آپ سے یہ سامان خریدا اگلے جو ہے ہولی کی تاریخ تک، تو ہولی کی تاریخ عام طور پر متعین رہتی ہے، بدلتی نہیں ہے۔ ہاں، عید کے بارے میں کہا تو عید کی تاریخ جو ہے قمری اعتبار سے جو ہے آگے پیچھے ہوتے رہتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا جھگڑے کی صورت بنے گی۔ مطلب آپ نے بیع کو موقوف کر دیا مدت غیر معلوم تک، سمجھیے، مدت غیر معلوم تک، تب بیع فاسد ہوگی۔ اور اگر بیع کو آپ نے مدت معلوم تک خریدنے کی شرط لگائی، یعنی ایسی ڈیٹ کی شرط لگائی جو ڈیٹ فکس ہے، آپ کو معلوم ہے، دونوں کو، خریدنے والے کو بھی بیچنے والے کو بھی، کہ یہ 1 سال کے بعد یہ ڈیٹ آ جائے گی، یا 30 دن کے بعد آ جائے گی، یا 35 دن کے بعد آ جائے گی یہ تاریخ، تب تو بیع صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر ڈیٹ فکس نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ وہ لڑکے، وہ جو بچہ دکھ رہا ہے نا، اس کی جب شادی ہوگی تب میں آپ سے یہ سامان خرید لیا، تب کی مدت سے میں نے یہ سامان ابھی خرید لیا، مطلب بیع اس وقت تک کے لیے آپ نے موقوف کر دیا، اتنی مدت کے لیے۔ لیکن وہ لڑکے کی شادی ہوگی کب؟ 1 سال کے بعد ہوگی کہ 2 سال کے بعد؟ اب مثال کے طور پر آپ نے گاڑی خریدی ہے
تو بیچنے والا کہے گا بھیا گاڑی لے کے جاؤ، تمہاری گاڑی میرے گھر پہ پڑی ہوئی ہے، آپ نے خرید لیا ہے۔ وہ کہے گا نہیں ابھی شادی ہونا باقی ہے، 1 سال میں شادی ہو جائے گی، 1 سال ہو گیا تو پتہ چلا اور شادی کی تاریخ لیٹ ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کی مدت تک بیع کرنا، جو مدت آپ کو معلوم نہیں ہے وہ بیع فاسد ہوگی، اور جو مدت معلوم ہے اگرچہ سال بھر کی مدت ہو، 1 سال کیا بولتے ہیں آدھے سال کی مدت ہو، 1 مہینے کی مدت ہو، تب تو بیع جائز ہو جائے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے؟ جی استاد۔ یہاں مثال کیا دے رہے دیکھیے، کہتے ہیں چند مثالیں دیکھیے، ایک نیروز، ایک مہرجان، ایک صوم نصارہ، ایک فطر یہود، یہ 4 جو ہے تہوار اصل میں ہوتے تھے۔ نیروز جو ہے یہ فارسیوں کا جو ہے پرشین لوگوں کا نوروز ہوتا ہے، یعنی جیسے 1 جنوری لوگ مناتے ہیں نا، تو ایسی نیا سال وہ لوگ مناتے تھے پرشین لوگ، ایرانی لوگ، تو اس دن کو کہا جاتا تھا نوروز۔ تو نوروز کب ہے؟ کسی نے کہا کہ میں نے یہ سامان بیچا نوروز تک کے لیے، اس نے کہا میں نے خریدا نوروز کے دن کے لیے۔ تو نوروز جو ہے وہ کب ہے یہ فکس نہیں رہتا تھا۔ ایسے ہی مہرجان ایک جو ہے یہ بھی جو ان کی عید ہوتی تھی، مہرجان ایک تہوار کا نام تھا۔ اچھا، صوم نصارہ نصرانیوں کا ایک جو ہے روزے کا دن ہوتا ہے، خاص دن ہوتا ہے، اس دن کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ نے بیع کر دی اس دن تک کے لیے۔ ایسے ہی یہودیوں کا عید الفطر ہوتا ہے، فطر یہود سے مراد یہودیوں کی عید، تو یہودیوں کی عید، نصرانیوں کی کا روزہ، اور ایسے مہرجان یا نوروز تک بیع کو موقوف کرنا، اور اس طرح بیع کر لینا، ابھی بیع ڈن کر لینا، اور بولنا یہ کہ بھیا جب وہ نوروز آئے گا یا مہرجان آئے گا یا صوم نصارہ کا دن آئے گا یا یہودیوں کی عید کا دن آئے گا تب میں پیسے دوں گا، آپ مجھے سامان دے دینا، اور ابھی آپ نے سودا پکا کر لیا۔ تو وہ کب آئے گا نہیں آئے گا یہ پتہ نہیں ہے نا، اس لیے جو ہے اگر یہ پتہ نہ ہو تو بیع فاسد ہوگی۔ کہتے ہیں اذا لم یعرف المتبائعان، اگر بیچنے والے نہ جانے ذالک اس کو، یعنی اس ڈیٹ کو کہ فکس نہ ہو کب آئے گی یہ تاریخیں، فاسدن تو بیع فاسد ہوگی۔ یہ فاسدن جو ہے والبیع کی خبر ہے، والبیع الی النیروز والمہرجان وصوم النصارى وفطر الیہود اذا لم یعرف المتبائعان ذالک فاسدن۔ کہتے ہیں نوروز کی بیع، مہرجان کی بیع، صوم نصارہ کی بیع، فطر یہود کی بیع، جبکہ بیچنے خریدنے والے اس کو نہ جانتے ہو، فاسد ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو موسم آتے ہیں کہ بارش کے موسم میں میں نے یہ سامان خریدا اور بارش کے موسم میں نے یہ سامان بیچ دیا، ابھی بارش کا موسم آیا نہیں، تو بارش کا موسم کب آئے گا یہ بھی پتہ فکس نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر یہ مراد ہے کہ جناب جیسے انڈیا میں اپنے یہاں پہ ایشیا میں ایسا ہے کہ 3 موسم ہوتے ہیں، بارش کا، گرمی کا اور ٹھنڈی کا، اور 4 مہینے اس کے لیے فکس ہے، تو اگر یہ مراد ہے کہ بارش کے موسم کی تاریخ مثال کے طور پر جون جولائی سے بارش کا مانسون شروع ہوتا ہے، 3 ہوتا ہے نا، ونٹر، مانسون اور کیا بولتے ہیں ایک کو، بولو بھائی، ونٹر، مانسون، 3 موسم، موسم گرما، موسم سرما اور موسم باراں، اس کو انگلش میں بولتے ہیں ونٹر سمر۔ ہاں، ونٹر، سمر، اور یہ کیا، ونٹر بولتے ہیں اس کو ٹھنڈی کو، ٹھیک ہے، سمر بولتے ہیں گرمی کو، اور بارش کو کیا بولتے ہیں مانسون۔ تو اگر کہا کہ مانسون کی تاریخ تک میں نے یہ چیز خریدا، مانسون کی تاریخ تک میں نے یہ سامان بیچ دیا، تو اگر وہ آپ دونوں کے درمیان وہ تاریخ متعین ہے کہ یہ مانسون جو ہے نا جو جون سے شروع، کیا بولے، کچھ بول رہے ہیں کیا؟ کچھ نہیں سر، نہیں۔ تو اگر مانسون یا ونٹر یا کیا بولتے ہیں جو بھی وہ بولتے ہیں اس کو بھول گیا میں، وہ مانسون، ونٹر اور کیا بولے سمر، اس طرح کی تاریخ فکس کی بات کی اور معلوم ہے، تاریخ معلوم ہے، تب تو بیع صحیح ہوگی۔ اور اگر پتہ نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا کہ یہ کھیتی کے کٹائی جب ہوگی نا تب تک کے لیے میں نے یہ سامان خریدا، اور اس نے کہا میں نے بیچا، تو کھیتی کی کٹائی کب ہوگی پتہ ہے کیا؟ یہ معلوم نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ آم پکنے کا جو دن آتا ہے نا تب کے لیے میں نے یہ سامان خریدا، اس نے کہا میں نے بیچا، تو یہ نہیں چلے گا، کیوں؟ کیونکہ آم کب پکے گا یہ متعین نہیں ہے۔ کہتے ولا يجوز البيع الى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج، اور بیع جائز نہیں ہے کٹائی کے دن تک اور دوہنے کے دن تک۔ دیاس کہتے ہیں کٹائی کے بعد جو اس سے اناج نکالتے ہیں نا،
اناج نکالنے کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ جیسے دھان کاٹ کر کے گھر پہ لے کے آ گئے تو اس کو دوہتے ہیں، مطلب اس سے دھان نکالتے ہیں، جو پہلے بیل سے جو ہے رون کر کے دھان نکالا جاتا تھا اور ابھی مشینیں آ گئی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کٹائی کے بعد چھٹائی۔ اور قطاف کہتے ہیں پھل کے توڑنے کا موسم، جیسے آم وغیرہ کے ٹوٹنے کا جو موسم آتا ہے، لیچی جس علاقے میں ہے اس کے ٹوٹنے کا ایک موسم آتا ہے، آم جس علاقے میں اس کے ٹوٹنے کا موسم، تو قطاف یعنی پھلوں کے ٹوٹنے کا موسم۔ اور قدوم الحاج مطلب حاجیوں کے آنے کا موسم اور حاجیوں کے جانے کا موسم، دونوں موسم ہوتا ہے۔ آنے کا موسم جو ہے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، کیا بولیں گے اس کو، مطلب ویلکم والا ہوتا ہے، اور جانے کا موسم جو ہے دل کو غمزدہ کر دیتا ہے۔ تو بے کو اور بے جائز نہیں ہے حصاد یعنی کٹائی کے موسم تک، اور دیاس اور چھٹائی کے موسم تک۔ چھٹائی سے مراد سمجھ رہے ہیں نا، وہاں سے اناج کو لا کے جو کلیئر کرتے ہیں۔ اور قطاف یعنی پھل کے توڑنے کے موسم تک اور حاجیوں کے آنے کے موسم تک کی بے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اس زمانے میں متعین نہیں رہتی تھی۔ اگر مثال کے طور پر قافلہ جو ہے لٹ گیا یا موسم خراب ہو گیا تو قافلہ آج نہیں 10 دن کے بعد آئے گا، کبھی 20 دن کے بعد آئے گا، اس طرح رہتا تھا، متعین نہیں رہتا تھا۔ فَإِن تَرَاضَيَا، یہ تمام صورتوں میں، یعنی اگر آپ نے بے کی ایسی تاریخ کے لیے جو تاریخ متعین نہیں ہے، جو ڈیٹ فکس نہیں ہے، یہ تمام صورتوں میں کہتے ہیں فَإِن تَرَاضَيَا، اگر دونوں راضی ہوں، یعنی بیچنے والا بھی اور خریدنے والا بھی راضی ہوں، علی اسقاط الاجل، مدت کے ساقط کرنے پر، کہ بھیا ہم نے کہا تھا کہ حاجی جب آئیں گے تب کی بے، ایک کام کرتے ہیں آج ہی خرید لیتے ہیں، ایسا بول دیں، قبل ان یاخذ الناس فی الحصاد، اس سے پہلے کہ لوگ کٹائی کے موسم میں آئیں، والدیاس یا چھٹائی کے موسم میں، یا قبل قدوم الحاج یا حاجیوں کے آنے سے پہلے، جاز البیع، تو بے لاگو ہو جائے گی۔ یعنی آپ خود ہی دونوں مل کر کے وہ شرط کو اگر ختم کر دیتے ہیں جو شرط فاسد تھی، تو بے جس وجہ سے فاسد ہو رہی تھی وہ تھی شرط فاسد، اور شرط فاسد کو آپ لوگوں نے مل کر کے ختم کر دیا تو بے کا فساد بھی ختم ہو جائے گا اور بے لاگو ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، وقت ہو گیا، انشاءاللہ اس کے آگے کل پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔